بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ ہمارا آج کا لیکچر اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 12 مولوی نذیر احمد دہلوی تحریر کردہ شاہد احمد دہلوی کا ہے۔ یہ سبق اردو نثر کی صنف خاکہ نگاری سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں مصنف شاہد احمد دہلوی مولوی بشیر الدین کے بیٹے اور شمس العلماء مولوی نذیر احمد کے پوتے ہیں۔ آپ 1906 میں پیدا ہوئے۔ آپ نے حیدرآباد، علی گڑھ اور اسٹیفن کالج دلی سے BA آنرس کیا۔ شاہد احمد نے رسالہ ساکی 1930 میں جاری کیا۔ 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ ریڈیو میں بھی ملازمت کی۔ موسیقی میں کمال حاصل تھا۔ 50 سے زائد کتب لکھ چکے ہیں۔ دلی کی خاص زبان کے ماہر ہیں۔ اردو خاکہ نگاری میں اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ شامل نصاب خاکہ مولوی نذیر احمد کا ہے۔ تو اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد دہلوی، شاہد احمد دہلوی، اس کی ریڈنگ کو سنتے وقت آپ خاص مشکل الفاظ کے معنی، تاکہ آپ کو سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح میں آسانی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معروضی سوالات کو ذہن نشین کیجیے گا۔ مولوی نذیر احمد دہلوی ماخذ ہے، یہ لیا گیا ہے گنجینہ گوہر سے۔ میں نے مولوی نذیر احمد کو صرف 5 برس کی عمر میں آخری بار دیکھا۔ اس سے پہلے دیکھا تو ضرور ہوگا، مگر مجھے یاد نہیں۔ تو یہ کس کے الفاظ ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ جی ہاں، یہ شاہد احمد دہلوی کہہ رہی ہیں، جو کہ مولوی نذیر احمد کے پوتے ہیں۔ آپ کو یہاں سے یہ کلیئر ہو جائے گا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم 3 بھائی ابا کے ساتھ حیدرآباد دکن سے دلی آئے۔ ابا سے مراد مولوی نذیر احمد کے اکلوتے بیٹے بشیر الدین احمد ہیں، اور حیدرآباد دکن یہ ایک سابق ریاست ہے آصف جاہی خاندان کی، جس کی بنیاد آصف جاہ اول نے 1724 میں رکھی تھی۔ اور دلی جو ہے یہ شمالی بھارت کا ایک علاقہ ہے۔ اس شہر میں متعدد حکمران خاندانوں کے مساکن یعنی رہنے کی جگہ موجود ہیں۔ تو خاری باؤلی کے مکان میں گئے تھے۔ خاری باؤلی کیا ہے؟ یہ ایک دلی کے پرانے قدیم علاقے کا نام ہے، ایک محلہ ہے چھوٹا سا۔ باؤلی ہندی زبان کا لفظ ہے۔ اس سے مراد بہت بڑا کنواں جس میں سیڑھیاں اترتی ہیں، جہاں سے لوگ استعمال کے لیے پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں۔ ڈیوڑی کے آگے صحن میں پیش دالان میں گئے۔ پیش دالان برآمدہ یا اگلے والا دالان۔ یہاں 2-3 آدمی بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ پچھلے دالان کے دروں میں کواڑوں کی جوڑیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ کواڑ جو ہے یہ ہوتے ہیں دروازے کے پٹ، اور جوڑیاں چڑھی ہوئی ہونا یہ لکڑی کے تختے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے اوپر رنگ برنگ شیشوں کے بستے بنے ہوئے تھے۔ بستے بننا، حصے ہونا، مختلف حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ یہ 3 دروازے تھے، جن میں 2 کھلے تھے، ایک دائیں جانب کا بند تھا۔ اس کمرے نما دالان میں ہم ابا کے ساتھ داخل ہوئے تو سامنے پلنگ پر ایک بڑے میاں دکھائی دیے۔ ان کی سفید داڑھی اور کنٹوپ صرف یاد ہے۔ کنٹوپ سردیوں میں پہنی جانے والی ٹوپی، جو کہ کانوں کو بھی ڈھانپ لیتی ہے۔ ابا جلدی سے آگے بڑھ کر ان سے لپٹ کر رونے لگے، اور ہم حیران کھڑے رہے۔ جب ان کے دل کی بھڑاس نکل گئی، دل کا غبار نکل گیا، تو ہمیں حکم ہوا کہ دادا ابا کو سلام کرو۔ ہم نے سلام کیا، انہوں نے پیار کیا، ایک ایک اشرفی سب کو دی، اشرفی سونے کا سکہ، اور ہم کمرے کے اندھیرے سے گھبرا کر باہر نکل آئے اور کھیل کود میں لگ گئے۔ اس کے بعد انہیں پھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ مولوی نذیر احمد کو زمانہ سازی بالکل نہ آتی تھی۔ زمانہ سازی، خوش آمد، ظاہرداری، مکاری، دنیا داری۔ سچی بات کہنے میں انہیں باک نہ ہوتا تھا۔ باک نہ ہونا، خوف نہ ہونا، ڈر نہ ہونا،
حیدرآباد دکن میں بڑے بڑے عہدوں پر معمور ہوئے، فائز ہوئے، مگر خوش کسی کو نہ کر سکے۔ خوش نہ کر سکنا کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سچ بات بولتے تھے، اسی وجہ سے زیادہ عرصہ تک وہاں نہ رہ سکے اور پینشن لے کر دلی چلے آئے۔ پینشن وہ رقم ہوتی ہے جو نوکری سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد ہر ماہ ملتی ہے۔ ان کے لیے غیور جنگ کا خطاب تجویز ہوا، مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ نواب افتخار علی خان والی ریاست جاورا کے بھائی نواب سرفراز علی خان مرحوم بہت بیمار تھے۔ ان کے لیے طبیبوں کی کیا کمی تھی، یعنی بہت بڑی اسامی تھی، تو لہٰذا ڈاکٹر تو ان کے آگے پیچھے تھے۔ دنیا بھر کے علاج کرائے مگر شفا نہ ہوئی۔ ایک دن انہوں نے مولوی نذیر احمد کو خواب میں دیکھا کہ ان سے کہہ رہے ہیں، ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوا لو، اچھے ہو جاؤ گے۔ نواب صاحب نے میرے والد کو دلی خط لکھا اور اس خواب کی رودات بیان کر کے ترجمہ شائع کرنے کی اجازت مانگی۔ رودات کہانی۔ والد صاحب نے اجازت دے دی اور صرف ترجمہ قرآن 2 بڑی خوبصورت جلدوں میں ریاست جاورا کے چھاپا خانے سے شائع ہوا۔ خدا کی شان کہ نواب صاحب بالکل تندرست ہو گئے، یعنی صحیح و سلامت ہو گئے، اور جب اس واقعے کے کوئی 20 سال بعد میں ان سے ملا تو 70-72 ہو چکے تھے، یعنی 70-72 سال کے ہو چکے تھے۔ مولوی احمد حسن احسن التفاسیر، مولوی احمد حسن جو تھے ان کی قرآن پاک کی تفسیر ہے یہ احسن التفاسیر، جو پہلی مرتبہ 1915 میں شائع ہوئی۔ یہ مولوی نذیر احمد کے خویش تھے۔ خویش ان کے رشتہ دار، ان کے جاننے والوں میں سے تھے۔ ایک دن مولوی نذیر احمد کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ مولوی احمد حسن نے دیکھا کہ ڈپٹی صاحب کی کوہنیاں بہت میلی ہو رہی ہیں اور ان پر میل کی ایک تہہ چڑھی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب سے نہ رہا گیا اور بولے، اگر آپ اجازت دیں تو جھاوے سے آپ کی کوہنیاں ذرا صاف کر دوں۔ جھاوا کیا ہوتا ہے؟ جھاوا جسم سے میل اتارنے کے لیے استعمال ہونے والا خوردرا پتھر ہوتا ہے۔ اس کو انگریزی میں پیونک کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی صاحب نے اپنی کوہنیوں کی طرف دیکھا اور ہنس کر کہنے لگے، میاں احمد حسن، یہ میل نہیں ہے۔ میں جب بجنور سے آ کر پنجابی کٹرے کی مسجد میں طالب علم بنا تھا، پنجابی کٹرا یہ بستی کا نام ہے، اس بستی میں زیادہ تر پنجابی رہتے تھے، اس وجہ سے کٹرا جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چھوٹا سا کوچہ۔ تو رات بھر مسجد کے فرش پر کوہنیاں ٹکائے پڑا کرتا تھا۔ پہلے ان کوہنیوں میں زخم پڑے اور پھر گٹے پڑ گئے۔ گٹے ہوتا ہے نشان پڑ جانا، جب سختی کے ساتھ ٹکائی جاتی ہے کوئی چیز زمین پر تو اس سے نشان، جیسے سجدے کا نشان عام طور پر پیشانی پر پڑ جاتا ہے۔ لو دیکھ لو، اگر تم انہیں صاف کر سکتے ہو تو صاف کر دو۔ اس کے بعد اپنا وہ زمانہ یاد کر کے آبدیدہ ہو گئے۔ آبدیدہ ہونا، آنکھوں میں آنسو بھر جانا یا غمگین ہو جانا۔ اور مولوی احمد حسن بھی رونے لگے۔ مولوی صاحب بڑے فخر سے اپنے بچپن کے مصائب مصیبتوں کو بیان کرتے تھے۔ جس مسجد میں ٹھہرے تھے اس کا ملا بڑا بد مزاج اور بے رحم تھا۔ بد مزاج، برے مزاج کا، بے رحم، ستم کرنے والا، ظلم ڈھانے والا۔ کڑکڑاتے جاڑوں میں، کڑکڑاتا جاڑا نہایت زور کی، شدت کی سردی، ایک ٹاٹ کی صف میں یہ لپٹ جاتے۔ ٹاٹ کیا ہوتا ہے؟ سن کا بنا ہوا کپڑا ہوتا ہے، بوری چٹائی جسے ہم بولتے ہیں۔ اور ایک میں ان کے بھائی، 7-8 سال کے بچے کی بساط ہی کیا، یعنی اس میں ہمت اور حوصلہ ہی کتنا ہوتا ہے۔ آلس صبا، اگر آنکھ نہ کھلتی، آلس صبا صبح سویرے،
تو مسجد کا ملا ایک لات رسید کرتا. لات رسید کرنا، دھکا دینا، ٹانگ مارنا، اور یہ لڑکتے چلے جانا، ڈگمگاتے چلے جانا، پھسلتے چلے جانا، اور صف بھی بچ جاتی. صف کا بچ جانا، چٹائی کا فرش پر پھیل جانا. اس زمانے کے طالب علموں کی طرح انہیں بھی محلے کے گھروں سے روٹی مانگ کر لانی پڑتی تھی. دن اور گھر بندھے ہوئے تھے، مقرر کیے ہوئے تھے. انہی گھروں میں ایک گھر مولوی عبدالقادر صاحب کا بھی تھا. روٹی کے سلسلے میں جب ان کے ہاں آنا جانا ہو گیا تو نذیر احمد سے اوپر کے کام بھی لیے جانے لگے، مگر مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، مسالہ پیسنا، لڑکی کو بہلانا. لڑکی کون تھی؟ عبدالقادر صاحب کی بیٹی تھی. لڑکی بڑی ضدن تھی، ضدی مزاج کی تھی، ان کا کولا توڑتی اور انہیں مارتی پیٹتی رہتی. ایک دفعہ مسالہ پیستے میں مرچوں کا بھرا ہوا ڈبہ چھین کر ان کے ہاتھ کچل ڈالے. قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے. ستم ظریفی، مذاق میں ظلم کرنا کہ یہی لڑکی آگے چل کر مولانا کی بیوی بنی. مولوی نذیر احمد بڑے غیور تھے، بہت ہی غیرت مند تھے. سسرال والے خاصے مرفع الحال تھے. مرفع الحال ہونا، خوشحال ہونا، مگر انہوں نے گوارا نہ کیا، برداشت نہ کیا، پسند نہ کیا کہ سسرال والوں کے ٹکڑوں پر پڑ رہیں، یعنی ان کے ساتھ رہیں، انہی کی کمائی میں سے کھائیں. جب ان کی شادی ہوئی تو غالباً 15 روپے کے ملازم تھے. اسی میں ایک الگ کنڈلا لے کر رہتے تھے. کنڈلا چھوٹا سا مکان، جھونپڑا. میں نے بڑی بوڑھیوں سے سنا ہے کہ ان کے گھر میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی جوتی تھی. کبھی بیوی ان لیتروں کو ہلگا لیتی اور کبھی میاں. لیتر جوتی کو کہتے ہیں، اور ہلگا لینا، پہن لینا. دلی کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہیں کوئی سرکاری ملازمت نہیں ملی تو سخت برہم ہوئے. برہم ہونا، غصے میں آ جانا، ناراض ہونا، خفا ہونا. پرنسپل صاحب سے جا کر ایک دن بولے، مجھے سرکاری ملازمت اگر نہیں دی گئی تو اپلوں کی ڈنڈی کھول لوں گا. اپلوں کی ڈنڈی کھولنا، اپلوں کا ٹال یا اپلوں کی دکان کھول لینا، اور اس پر دلی کالج کی سند لگا دوں گا. یعنی یہ کہ دلی کالج کو اس قدر ذلت کی حد تک لے آؤں گا. مگر اس کی نوبت نہیں آئی، یعنی یہ حالت نہیں آئی، اور انہیں ملازمت مل گئی. مولوی عنایت اللہ مرحوم فرماتے ہیں، عنایت اللہ کون تھے؟ سر سید کے خاص رفیق کار تھے. یہ مولوی ذکاء اللہ کے بیٹے تھے اور سر سید کے ساتھ ان کی صحبتوں میں رہے. مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دی. ترجمہ کرنے میں کہ بہت ماہر تھے کہ جب ہم لاہور سے دلی واپس آ رہے تھے تو ایک ہی ڈبے میں سب سوار تھے. سر سید احمد خان نے کسی بات کے سلسلے میں کہا، مولوی صاحب میں اس لائق بھی نہیں کہ آپ کے جوتے کے تسمے باندھ لوں. مولوی نذیر احمد کھڑے ہوئے اور تعظیماً 3 آداب بجا لائے، یعنی ان کو مزید عزت و احترام دیا.